السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ونگز ٹی وی کے معزز ناظرین، ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ادب سے کہنے لگا کہ یا علی، ایک سوال میرے ذہن میں ہے کہ اللہ نے انسان کے لیے ہزاروں نعمتیں عطا کی، ان میں اناج ہے، پھل ہے، سبزیاں ہیں، لیکن یہ رکھنے کے بعد ان میں کیڑے کیوں لگ جاتے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اے شخص، شکر کرو اللہ کا کہ کھانے پینے کی چیزوں میں کیڑے پڑ جاتے ہیں، اور کھانے پینے کی چیزوں میں کیڑے پڑنا بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ تو وہ شخص بہت حیران ہوا اور اسی پریشانی کے ملی جلی ہوئی تاثرات لی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگا کہ یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کھانے پینے کی چیزوں میں کیڑے پڑنا کون سی نعمت ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر کھانے پینے کی چیزوں میں کیڑے نہ پڑتے کہ یہ تاجر لوگ جس طرح سے سونا چاندی اپنے خزانوں میں جمع کرتے ہیں، اسی طرح اپنے خزانوں میں دنیا کے اناج، میوے اور پھل اپنے خزانوں میں جمع کرتے پھرتے، اور جس طرح غریب سونا چاندی دیکھنے کو ترستا ہے، ویسے ہی غریب اناج، میوے اور سبزیاں کھانے کو ترستا رہتا۔ اسی لیے اللہ نے اناج کی وجود میں کیڑے پیدا کیے تاکہ کوئی بھی کھانے پینے کی چیزیں کو ذخیرہ نہ کرے۔ ناظرین گرامی، ذخیرہ اندوزی یعنی کھانے پینے کی چیزوں کو جمع کر کے ذخیرہ اندوزی کرنا، اور پھر انسانوں کی پہنچ سے ان کو دور رکھنا، یا پھر ان کو منہ مانگے داموں فروخت کرنا، ایک ایسی لعنت ہے جس نے آج تک ہر معاشرے کو کھوکھلا کر دیا ہے۔ ذخیرہ اندوز ایک ایسے ناسور کی طرح ہوتے ہیں جن کی چیزوں کو کیڑے تک تو کھا جاتے ہیں، لیکن انسانوں کی پہنچ سے وہ باہر ہوتی ہے۔ اسی طرح معاشرہ ایک نئی المیوں کو جنم دیتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ بھوک اور افلاس ہے، اور ایک حدیث میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مفلسی سے اللہ کی پناہ مانگو، ایک کوپر تک لے جاتی ہے، اور اس سے ایک ایسا بحران پیدا ہو جاتا ہے جو انسانی زندگیوں کی موت پر ختم ہو جاتا ہے، اور پوری دنیا میں برپا ہونے والی مفلسی اور خوراک کی کمی کا بحران ذخیرہ اندوزی کا ہی سبب ہے۔ اسی طرح مال جمع کرنے کی بھی اپنی ایک نحوست اور نقصان ہے۔ جب تک مال معاشرے میں گردش کرتا رہتا ہے، معیشت نہ صرف مضبوط اور مستحکم رہتی ہے بلکہ اس کا منافع ہر قسم کے طبقے کے لوگوں تک پہنچتا رہتا ہے اور ہر غریب کی رسائی تک ممکن ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے ہر انسان کو اپنی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کو ترسنا نہیں پڑتا، اور نہ ہی اس سے جرائم کی شرح بڑھتی ہے۔ اسلام نے بہت ہی خوبصورت تقسیمی کار مال کے بارے میں فرمایا ہے۔ اس سے معاشرے کا طبقاتی نظام متاثر نہیں ہوتا، لیکن اگر اسی مال کو روک دیا جائے اور اس کو معیشت میں نہ لگایا جائے تو اس سے بڑے بڑے عالمی مالیاتی نظام جنم دیتے ہیں، اور اس سے بھی بھوک، مفلسی، غربت میں درجہ بدرجہ اضافہ ہوتا ہے۔ آج ہمارا معاشرہ اسی مالیاتی بحران کا شکار ہے، اسے ہم سمجھ ہی نہیں پا رہے۔ کیا یہ کوئی اللہ کا عذاب ہے یا کوئی اور آزمائش؟ تو بھی ہے، لیکن اگر معاشرے کو معقول ڈگر یعنی راستے پر چلانا اور غربت و افلاس کو ختم کرنا ہے، ہمیں اس افلاسی اور ذخیرہ اندوزی سے توبہ کرنا ہوگا، اور ایک صحیح مسلمان بن کر اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان برداری میں آنا ہوگا۔ تب کہیں جا کر معاشرے سے ان وباؤں اور بلاؤں کا خاتمہ ہو سکتا ہے، ورنہ اللہ کی عذاب کے کوڑے اگر برستا پڑ جائے، ان ذخیرہ اندوزوں اور مال پرستوں کو کہیں جگہ نہیں مل پائے گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ذخیرہ اندوزی اور مال پرستی جیسی بری بری بیماروں سے بچائے، اور ہمیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرنا مت بھولیے۔ جزاکم اللہ خیر۔